بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، کیا دل میں کفریہ کلمات آنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، دل میں کفریہ کلمات آنے سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے۔ سوال ہے، کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہو وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب ہے نمبر 1، شکر کرنے والی زبان، نمبر 2، ذکر کرنے والا دل، نمبر 3، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نمبر 4، نیک بیوی، نمبر 5، سہولت کی روزی۔ سوال ہے، بتائیے کون سا کام کرنے سے رزق بڑھتا ہے؟ جواب ہے اللہ کا ذکر اور خیرات کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلندی سے نیچے اترتے وقت کیا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے بلندی سے نیچے اترتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال ہے، بتائیے انسان کا کون سا عمل شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے انسان کا مسواک کرنا شیطان کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کون سی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے اشراق کی نماز پڑھنے سے ایک حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال ہے، کیا انسان کے چاہنے سے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ جواب ہے انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے تب تک انسان کو کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کہ کس گناہ کو فرشتے نامہ اعمال میں نہیں لکھتے ہیں؟ جواب ہے وہ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان فوراً اللہ سے توبہ کر لے۔ یاد رہے یہ صرف صغیرہ گناہ کے بارے میں ہے۔ سوال ہے، وہ کون سا اسلامی مہینہ ہے جسے نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے؟ جواب ہے رمضان المبارک کے مہینوں کو نیکیوں کا بہار کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، بتائیے کہ یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جنگ بدر والے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے۔ سوال ہے، انسان کے جسم کا کون سا حصہ مرنے کے بعد بھی بڑھتا ہے؟ جواب ہے کوئی بھی نہیں۔ بالوں اور ناخنوں کا بڑا نظر آنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جلدی جلدی سکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور بال اور ناخن نمایاں ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر گھر میں موت کا فرشتہ کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ہر گھر میں موت کا فرشتہ 5 بار آتا ہے۔
सवाल है बताइए कि किस अमल से बिना कोई मेहनत या खर्च किए सदके का सवाब मिलता है। जवाब है अपने दूसरे मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर बात करने से सदके का सवाब मिलता है। जवाब है बताइए कौन सा अमल गुनाह को बर्फ की तरह पिघला देता है। जवाब है अच्छा इखलाक गुनाह को बर्फ की तरह पिघला देता है। सवाल है बताइए क्या औरतों का निकाह के वक्त अपनी मर्जी बताना ज़रूरी है। जवाब है जी हाँ, निकाह के वक्त औरतों की मर्जी और इजाज़त बहुत ज़रूरी है। सवाल है बताइए कि कुरान मजीद ने खाने के सबसे आला चीज़ किसको कहा है। जवाब है कुरान मजीद ने खाने की सबसे आला चीज़ शहद को कहा है। सवाल है बताइए किस सूरत में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सूर की कैफियत बताई गई है। जवाब है सूरह मोमिनून में हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सूर की कैफियत बताई गई है। सवाल है बताइए एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के कितने हुकूक हैं। जवाब है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक हैं। नंबर 1 सलाम का जवाब देना। नंबर 2 मरीज की इबादत करना। नंबर 3 जनाजे के साथ चलना। नंबर 4 दावत कबूल करना। नंबर 5 और छींक के जवाब में यरहकुमुल्लाह कहना। सवाल है दोज़ख में जहन्नमियों का लिबास किस चीज़ का होगा। जवाब है दोज़ख में जहन्नमियों का लिबास आग का होगा। सवाल है क्या आपको मालूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका किसने सिखाया। जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने का तरीका हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सिखाया। सवाल है बताइए एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक किसका होता है। जवाब है एक मर्द पर सबसे ज़्यादा हक माँ का होता है। सवाल है सिदरतुल मुंतहा की जड़ से निकलता हुआ पानी दुनिया में किस जगह गिरता है। जवाब है हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेराज के मौके पर छठे आसमान पर मौजूद सिदरतुल मुंतहा की जड़ से पानी निकलता देखा जो कि दरियाए नील और दरियाए फरात में गिरता है। सवाल है कुरान मजीद में सबसे बड़ा जुल्म किस अमल को करार दिया गया है।
جواب ہے قرآن مجید میں سب سے بڑا جرم شرک کو قرار دیا گیا ہے۔ سوال ہے بتائیے سب سے زیادہ احادیث کس صحابی نے روایت کی ہے؟ جواب ہے سب سے زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ سوال ہے مذہب اسلام کو پرانے زمانے میں کس نام سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے مذہب اسلام کو پرانے زمانے میں دین ابراہیمی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ سوال ہے بتائیے کہ کس کے لیے سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج ڈوبنے سے روک دیا گیا تھا۔ سوال ہے بتائیے گھر میں اگر بتی جلانے سے کون آتا ہے؟ جواب ہے جنات آتے ہیں۔ اکثر جنات کو اگربتی کی خوشبو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور وہ اس کے ارد گرد منڈلاتے ہیں، البتہ گھر والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے۔ سوال ہے بتائیے کہ سب سے پہلے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ سوال ہے بتائیے کس کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جہاد کو جنت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ سوال ہے بتائیے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ جواب ہے جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے لڑکی تو زمین پر اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں کون سی سورتیں اکٹھی نازل ہوئیں؟ جواب ہے سورہ فلق اور سورہ ناس اکٹھی نازل ہوئی۔ سوال ہے بتائیے نیند میں اچانک جھٹکا لگنا کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب ہے نیند میں اچانک جھٹکا لگنے سے انسان ڈر جاتا ہے، ایسی حالت میں ہمیں کروٹ بدل لینی چاہیے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے۔ سوال ہے وہ کون سا مسلمان ہے جو جس طرف چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ جواب ہے وہ مسلمان جس کو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملے تو وہ جس طرف چاہے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ سوال ہے بتائیے حسن کے معاملے میں کون سے پیغمبر زیادہ مشہور ہیں؟ جواب ہے حسن کے معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ مشہور ہیں۔
سوال ہے بتائیے قرآن مجید کی کس صورت میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ ہجر میں قرآن مجید کو عظیم کہا گیا ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کبھی جادو کیا گیا تھا؟ جواب ہے جی ہاں، ایک یہودی لبید بن عاصم نے اپنے بیٹیوں کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں کس چیز پر سوار ہو کر آئیں گے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آئیں گے۔ سوال ہے بتائیے روح القرآن کس سورہ کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے روح القرآن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاتحہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے تسبیح فاتحہ سے مراد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ سوال ہے بتائیے سورۃ الملک کس چیز سے بچائے گی؟ جواب ہے سورۃ الملک عذاب قبر سے بچائے گی۔ سوال ہے قرآن مجید کی ماں کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال ہے مسلمانوں کے علاوہ اور کس قوم کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا؟ جواب ہے مسلمانوں کے علاوہ عیسائی قوم کا بھی عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے سور پھونکا جائے گا۔ سوال ہے بتائیے کون سی حرام چیز ہے جس کو پینا بالکل جائز ہے؟ جواب ہے وہ حرام چیز غصہ ہے جس کو پینا بالکل جائز ہے۔ سوال ہے بتائیے کہ کن نمازیوں کی نماز ان کے لیے تباہی ہے؟ جواب ہے سورہ ماعون میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر اور ریاکاری کرتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کس صورت میں آیا ہے؟ جواب ہے نماز جنازہ پڑھنے کا حکم سورہ توبہ میں آیا ہے۔ سوال ہے بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کتنے عرصہ تک کشتی پر سوار رہے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام تقریباً
150 دنوں تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال ہے اللہ رب العالمین نے کس نبی کو جنت سے اس بنا پر نکالا کہ ان سے خطا ہوئی؟ جواب ہے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیونکہ ان سے خطا ہوئی۔ سوال ہے بتائیے جہنم کی 7ویں منزل میں کس کو رکھا جائے گا؟ جواب ہے جہنم کی 7ویں منزل میں منافقوں کو رکھا جائے گا۔ سوال ہے جسم سے زیادہ بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے جسم سے زیادہ بدبو آنا حرام کھانے کی علامت ہے۔ سوال ہے بتائیے طوفان نوح کتنے دن تک جاری رہا؟ جواب ہے طوفان نوح 40 دن تک جاری رہا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے سدرۃ المنتہا بیری کا ایک درخت ہے جس کی جڑ 6 آسمان پر اور شاخیں 7ویں آسمان پر پھیلی ہوئی ہیں۔ سوال ہے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس عمر میں پہلا بال سفید ہوا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 150 سال کی عمر میں پہلا بال سفید ہوا تھا۔ سوال ہے کون سی چیز پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے شراب پینے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے کس سے کروائی تھی؟ جواب ہے شیطان نے آگ کی پوجا سب سے پہلے قابل سے کروائی تھی۔ سوال ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو کون سا دن تھا؟ جواب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو پیر کا دن تھا۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب ہے جو بچہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہو اس کی زیارت کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں۔ سوال ہے بتائیے قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں 4 مساجد کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا؟ جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟
جواب ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال ہے بتائیے حضرت نوح علیہ السلام کے کل کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے۔ سوال ہے بتائیے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ جواب ہے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے مشہور فرشتوں کی تعداد کل 4 ہے۔ سوال ہے مخلوق کو اللہ رب العالمین کے حکم سے روزی کون پہنچاتا ہے؟ جواب ہے مخلوق کو اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت میکائیل علیہ السلام روزی پہنچاتے ہیں۔